کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں قربانی کے حوالے سے ایک اہم موضوع پہ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ مسلم معاشرے میں جیسے جیسے عید کا وقت قریب آتا جاتا ہے، یہ موضوع ہمارے جلسوں میں، مساجد میں، دیگر پروگراموں میں یہ موضوع ایک اہم موضوع ہوتا ہے قربانی کا۔ قربانی کے فضائل پہ بات کی جاتی ہے، قربانی کے طریقوں پہ بات کی جاتی ہے، قربانی کے جانور پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ایک اہم ترین موضوع جو چھوٹ جاتا ہے وہ ہے قربانی کی سماجی حیثیت، قربانی کے معاشی فائدے۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے ان پر قربانی ضروری ہے، انہیں قربانی ضرور کرنا چاہیے، اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کریں، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام بندوں سے متعلق کیے ہیں اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑی حکمتیں اور مصلحت ہیں۔ قربانی کی بات کریں تو اس کے بہت سے سماجی فائدے ہیں، اس کا دینی پہلو یقیناً بہت اہم ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے سماجی پہلو پہ کہ قربانی سے سماج کو کیا ملتا ہے۔ قربانی پہ بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس انداز سے قربانی کا مطالعہ کریں، قربانی کے موضوع پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قربانی کے بہت سے فائدے عام سماج سے متعلق ہیں۔ جب بھی قربانی ہوتی ہے، جس علاقے میں قربانی ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے لیے کیا حکم ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں میں دینا ہے، اور ایک حصہ خود استعمال کرنا ہے۔ یہ جو گوشت غریبوں میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ غریبوں کی مدد ہوئی۔ جو لوگ گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں انہیں کافی مقدار میں گوشت ملے گا، اور یہ گوشت نہیں بلکہ پروٹین کا بڑا حصہ ہے جو ان کی جسم کے لیے، ان کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ قربانی کے موقع پہ بڑی تعداد میں دعوتیں ہوتی ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں۔ اس سے باہمی اخوت، بھائی چارہ، محبت کا وجود ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اس عنوان سے ملتے ہیں کہ قربانی ہے، چلو دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، دوسرے کے یہاں گوشت بھیجتے ہیں۔ جانور ذبح ہوتا ہے، گوشت خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، اس کا چمڑا غریبوں کو جاتا ہے۔ یہ غریبوں کی مدد ہے۔ غربت کو ختم کرنے کے لیے جو بہت سے طریقے اسلام میں ہیں، بہت خاموش جو بڑے سورس ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بڑی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتنی ہی بڑی تعداد میں اس کا چمڑا، اس کا چرم غریبوں تک پہنچتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ پورے ملک میں کتنے لوگوں تک اس چمڑے کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک اور پہلو کہ یہی چمڑے کا کچھ پیسہ یا پورا پیسہ مدرسوں میں جاتا ہے، جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں تو غریب بچوں کے پڑھنے میں ایک سپورٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس طرح تعلیم میں بھی قربانی کا سپورٹ ہے، جہاں غریبوں کی مدد ہے، آپسی اخوت اور بھائی چارہ ہے، وہیں تعلیم کے فروغ میں بھی اس قربانی کا حصہ پہنچ رہا ہے۔ اب ذرا ایک دوسرے انداز سے دیکھیں، مسلمان لاکھوں نہیں اربوں کی تعداد میں جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اتنے ہزار، اتنے ارب جانور ذبح کر دیے گئے، لیکن ذرا رک کے سوچئے کہ اس جانور کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں کیا ان جانوروں کو صرف مسلمان پالتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جانوروں کی بڑی تعداد غیر مسلموں سے آتی ہے، مسلمان غیر مسلموں سے خریدتے ہیں،
ایک بڑا کاروبار ہوتا ہے جانور کو خریدنے اور بیچنے کا. اس کا بینیفٹ کس کو ملتا ہے؟ کسانوں کو ملتا ہے، کاشتکاروں کو ملتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ قربانی کے لیے جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لایا جاتا ہے. گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، گاڑیوں کو نفع ملتا ہے، کرایہ ملتا ہے. اس درمیان جو جانوروں کو کھلانے کے لیے جو پتے استعمال ہوتے ہیں، جو غلہ استعمال ہوتا ہے، جو اس کو کھلانے کے لیے چارہ استعمال ہوتا ہے، تو گویا چارے کا بھی ایک بڑا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملکی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. یہ معاشی فائدے ہیں جو عام لوگوں کو ملتا ہے. یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا بڑا حصہ برادران وطن تک پہنچتا ہے. قربانی کے نتیجے میں چارہ فروخت ہوتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں. اب ذرا سوچئے کہ جہاں جہاں منڈی لگتی ہے وہاں صرف جانور ہی کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. معاملہ صرف جانور ہی تک نہیں ہوتا، وہاں چارہ بھی بک رہا ہے، وہاں جو گاڑیاں آ رہی ہیں، پارکنگ ہو رہی ہے، لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح کی تمام چیزیں، اس سب سے بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. یہ قربانی کے فائدے ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. اب ذرا اور آگے بڑھیے. چمڑے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چمڑا فیکٹریوں میں جاتا ہے، سامان تیار ہوتا ہے، جوتے بنتے ہیں، لیدر کا پورا کاروبار، چمڑے کا پورا کاروبار. اب ذرا سوچئے کہ بڑی تعداد میں چمڑے کارخانوں میں پہنچے اور اس کے ذریعے سے بڑی تعداد میں سامان تیار ہو کے پھر مارکیٹ میں آئے. کتنے ہاتھ اس میں لگے، کتنی طرح کے لوگوں کو، مطلب طرح طرح کے لوگوں کو کاروبار ملا. فیکٹریوں میں کاروبار ملا، سامان کو ڈھونے میں کاروبار ملا. اس طرح نہ جانے کس کس طرح کاروبار ملتا ہے. اور پھر جو تیار ہوتے ہیں ان چمڑوں سے مصنوعات، وہ ان میں سے ایک بڑا حصہ باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو اس طرح صنعتی ترقی ہوتی ہے. صنعتی ترقی کو ایک دھکا لگتا ہے، ایک زور لگتا ہے، اور پھر ملک کی معیشت میں اچھا خاصا پیسہ اس ایک قربانی کے ذریعے سے جاتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قربانی کے ذریعے سے جہاں سماجی فائدے وجود میں آتے ہیں وہیں بے شمار معاشی فائدے ہیں. ہم نے چند کی طرف اشارہ کیا. ذرا غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ پورا ایک چین سسٹم ہے مزدوری کا، لوگوں کو روزگار فراہم ہونے کا. لوگ اس وقت جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، بھوک مری کا مسئلہ ہے، ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، اس تناظر میں آپ قربانی کو دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ قربانی ایک چھوٹا سا عمل، لیکن اس کے ذریعے سے کتنے فائدے مل رہے ہیں، کس طرح روزگار فراہم ہو رہا ہے، کس طرح ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے، اور نہ جانے ان کے علاوہ اور کتنے فائدے ہیں. یہ فائدے صرف مسلمانوں کو نہیں ملتے. مسلمان تو ذبح کر کے اور گوشت کھا کے وہیں پہ ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے جو پوری چیزیں، پورا چین، پورا سائیکل وجود میں آتا ہے، اس کے فائدے عام انسانوں تک پہنچتے ہیں. تو یہ ہے قربانی کا سماجی پہلو اور قربانی کے معاشی فوائد. تو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ قربانی پہ اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان کو اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے اور کن کو ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے.